أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی نقی زیدی صاحب all the way from Malaysia, studying in Islamic International University of Malaysia, and he is about to enlighten us on ملیشیا میں کیا حالات ہیں ویسے گرمی شرمی کیسی ہے؟ گرمی جو ہے وہ 24 سے 31 رہتا ہے، بس اتنا ہی رہتا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح. تو آپ تھوڑا ہمیں انلائٹن کریں، آپ وہاں پہ کس آبجیکٹو کے ساتھ گئے ہیں، اور جی جی کس طرح کا آپ کا سیمینار وغیرہ ہوا، تو پلیز. میں گیا تو اس ہدف سے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کچھ تفسیر جو تھی رہبری کی کچھ کام کرنا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھا یہاں سے ایک وہ آیا ہوا ہے، کال فار ایبسٹریکٹس آیا ہوا ہے۔ ایک میں نے ایبسٹریکٹ ایسے لکھ لیا جو میرے ذہن میں تھی چیز، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ایبسٹریکٹ میں نے سبمٹ کرا دیا، پھر پتہ چلا وہ کہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا پیپر بھی لکھتے ہیں، اور پھر وہ پیپر بھی لکھ دیا گیا، ہم نے کہا آپ آ کے پریزنٹ کر دیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوئی خاص اس کا کوئی کمپنسیشن کیا اور اسپانسر کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور میرا جو پرائمری انٹرسٹ تو یہ تھا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ 40 ایئرس سے ایک پروجیکٹ کو چلا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہے، اس کا ہدف اس ہے، اور وہ ہے اسلامائزیشن آف نالج۔ تو اس پروجیکٹ کی میرے نزدیک زیادہ وہ تھی، ویلیو تھی، اور پیپر پریزنٹ ہونا وہ بھی بالآخر ایک تھی، وہ بھی موٹیویشن، لیکن یہ دونوں چیزیں باعث بنی کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بالآخر مختلف بس مسئلہ تو وہ بھی حل ہو گیا، نہیں مسائل تھے وہ حل ہو گئے، یہ تھا۔ جی ماشاء اللہ. تو یہ آپ کا اس کو دیکھنا، سوری کنٹینیو میں کر رہا ہوں، یہ جو اسلامائزیشن کا جو مسئلہ ہے یہ ایران میں بھی جو ہے بہت اہم ہے، اور 40 ایئرس سے وہ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، اور مختلف دنیا کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ایران میں بھی کام ہو رہا تھا، تو میرے لیے کافی انٹرسٹنگ تھا دیکھوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ نہیں، ان کو نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں نے ہاں کافی تعداد کتابوں کی خریدی اس موضوع پہ فارسی میں، اور لا کے یہاں پہ ان کے ریکٹر کو بھی گفٹ کی، تو 12 اس طرح سے ہو۔ جی، تو اسلامائزیشن آف نالج کے بارے میں آپ نے یہاں پہ پیپر پریزنٹ کیا اپنا؟ نہیں، انفیکٹ مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا کہ ان کا پروجیکٹ وہ ہے اصلی، تو میں اس کے بارے میں کچھ کرتا۔ مجھے جو لگا اس طرح سے تھا کہ قرآن اینڈ سننا اسٹڈیز کے عنوان سے تھا، دیکھا کہ ایک جو ایک پرابلم ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو پاتی، یا ایک جو فرکشنس یہ ہے وہ یہ کہ وہ لوگ صحیح جانتے نہیں ہیں ہمیں، اور صحیح. بہت مختلف جگہوں کی جہاں پہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں ان کے پھر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کو پتہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن جہاں نہیں رہ رہے اور اس میں وہاں پریزنس بہت کم ہے، وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا کہ اور مجھے جو ہے وہ رہبر کی تفاسیر پہ کام کرنا ہی تھا، تو میں نے ان کی تفسیر کو بہانہ بنایا، اس یوں کہوں اس کانفرنس کو بہانہ بنایا ان کی تفسیر کے اوپر۔ تو دو فائدے ہو گئے، ایک میں نے خود اپنا کام کر لیا جو میں چاہ رہا تھا، بہت سکسیسفل نہیں ہوا لیکن ایک حد تک ہو گیا۔ دوسرا ایک کہ میں نے یہ انٹروڈیوس کرایا اور یہ بتایا ان کو یہاں پہ کہ دیکھیں ہمارے جو ٹاپ وہ ہیں تھنکرز ہیں وہ بھی تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر ان کے یعنی ون آف دیئر ایکٹیویٹیز از تفسیر، اور ان کے کچھ خاص اہداف ہیں، قرآن سے ان کی خاص ایک لگن ہے، تو وہ میں الحمدللہ پریزنٹ کر سکا،
البتہ وہ ٹاپک آپ کس طرح فریم کرتے ہیں، کہاں سے لے کے چلتے ہیں، کیا موضوع اٹھاتے ہیں، وہ پھر دوسری بات ہے۔ اس میں اس طرح ہی ہوا کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک آ، تفسیر میں ایک کیٹیگری ہے سوشل تفسیر یا تفسیر اجتماعی، آ، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایت اللہ خامنہ ای کر رہے ہیں یہ وہی تفسیر ہے، اور تو اس لیے اس طرح سے میں نے وہ پریزنٹ کیا پیپر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، تو آپ کا یعنی ورک جو تھا وہ تفسیر رہبری پہ تھا، اور یہاں پہ آپ نے اس کو پریزنٹ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ریسرچ تھی وہ اسلامائزیشن آف نالج کے حوالے سے تھی اس یونیورسٹی میں۔ میری انفارچونیٹ، یعنی اگر میری ہوتی پہلے تو میں زیادہ اچھے آپ وہ سے ڈسکشن کر سکتا تھا۔ میری جنرل ایک آئیڈیا ہے، جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے جو اہم پروجیکٹس ہیں وہاں پر اس میں یہ اسلامائزیشن آف نالج کا پروجیکٹ ہے، تو اگر کل ریسرچ ہوتی تو میں زیادہ اچھا لوگوں سے ڈسکس کر سکتا ہوں۔ چلیں، آپ کی جنرل نالج ہی آپ ہم سے شیئر کر لیں، ہمارے جیسے جو اس ٹاپک میں بالکل نیو ہیں، تو ان کے لیے آپ پلیز تعارف کرائیں اس ٹاپک کا، اور اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی پریزنٹ کریں۔ یہ مسلمانوں کو، مسلمان جو ہے وہ ایک وقت میں سویلائزیشن کے جو ہے وہ ٹاپ پہ تھے، صحیح ہے نا، اور دنیا میں وہ کر رہے تھے، راج کر رہے تھے۔ پھر جو ہے وہ رینیسانس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کولونیلزم آتا ہے، ساتھ اس کی جو ہے وہ سائنٹیفک پروگریس بھی ہوتی ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ کولونیلزم سے وہ انڈسٹریل ایولیوشن آئے اور سائنٹیفک پروگریس آئی، یا دا ادر وے اراؤنڈ، یا دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، زیادہ میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو ویسٹرن سائنس کا ویسٹرن سائنس کو جب دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ دیکھو ہم پہلے تو ہم بڑے چیمپئن تھے، اور اب جو ہے وہ جب کولونیلزم آئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کے مختلف اسباب بیان کیے گئے، مختلف موومنٹس چلی۔ اس میں جو ایک اہم جو سوال تھا سارے مسلمان متفکرین کے لیے وہ یہی تھا کہ آ، اور شاید یعنی ایک جو انہوں نے نقطہ جو سب نے اٹھایا وہ یہ کہ ایک وجہ جو انگریز ہم پر مسلط ہو گئے یا دوسرے مسلط ہو گئے ہم پر، وہ یہ تھا کہ ہم ہمارے پاس سائنسز نہیں ہیں، اور ان کے پاس سائنسز تھیں۔ ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہی ہم، کیونکہ ہم قرآن سے دور چلے گئے تھے، یا جو ہم اپنے ٹریڈیشن تھا اس سے دور چلے گئے تھے، تو اس لیے ہمارا ڈکلائن آیا۔ یہ دو تین باتیں مکس کر کے یہ نتیجہ نکالا گیا مختلف جگہوں پر اور مختلف سٹائلز میں کہ ہمیں کسی طرح اس طرح کا کچھ بنانا چاہیے چیز کہ جس میں ہم قرآن کو اور سنت کو اور اپنی جو ٹریڈیشن ہے اور اپنا پاسٹ ہے اس کو جی۔ بھی ہم لے سکیں، اور ہم جو ماڈرن سائنسز ہیں ہم ان کا بھی استعمال کر سکیں، صحیح ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی برائیاں ہیں، جو سائنس کے ساتھ جو ویسٹرنرس برائیاں ہیں ان کو نہ لیں، تو کیسے یہ ایک جو ہے وہ ہوگا؟ تو اصلی آئیڈیا یہ ہے اور اصلی سوال یہ ہے، تو یہ کام شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ مثلاً شاید آپ کہہ لیں کہ لیٹ 19th سینچری سے شروع ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں، ہوں۔ لیکن اور چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مختلف انڈیویجول متفکرین، آپ سید احمد خان کی بات کر لیں، علامہ اقبال، تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، اور مختلف متفکرین کی ذہن میں یہ چیز تھی ہوں۔ اس کو کہ بھئی ہمارا ڈکلائن کیوں آیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک جو اس میں جو حل تھا وہ یہی تھا کہ آپ سائنس کو بھی لے لیں اور ریلیجن کو بھی لے لیں، ان دونوں کو جمع کریں، کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سب کو سمجھ آ گیا کہ ہم جو اب جو علوم میں جدید ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آ، ہاں،
تو یہ بہرحال یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا، یہاں تک کہ 1977 میں مکہ کانفرنس ہوتی ہے، اور شاید مکہ کانفرنس ہی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو. وہاں پر یہ نتیجہ لیا گیا کہ ہاں ہمیں کچھ سسٹمیٹک کام کرنا پڑے گا، اور جس میں ہم یہ جو پروجیکٹ ہے اسلامائزیشن آف نالج اس کو نام دیا پروجیکٹ، کہ کس طرح ویسٹرن نالج کو لیں گے، اسلام میں لے کر آئیں گے، اور اس کی جو برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے اور دور کر دیں گے. اس کو نام دیا گیا اسلامائزیشن آف نالج، اور ایران میں اس کو کہا گیا اسلامی سازی علوم. تو 1977 میں مکہ کانفرنس ہوئی، وہاں پہ باقاعدہ OIC نے اس کو مصوب کیا، اور پھر 3 یونیورسٹیز دنیا بھر میں بنی اس کام کے لیے. ایک اسلام آباد میں بنی جو آپ پہچانتے ہی ہوں گے شاید، اور جی ایک ملیشیا میں بنی ہے اور ایک انڈونیشیا میں. تو اس کی بنیاد جو وہ اسی کوشچن کو ڈیل کرنے کے لیے رکھی گئی تھی. صحیح، ماشاء اللہ.